السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مردوں پر تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح بھی پڑھیں گے اور جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، یہ ان کے اوپر سنت مؤکدہ ہے۔ پڑھنے پر ثواب ملے گا اور چھوڑنے پر بڑے گناہ کے مستحق ہوں گے۔ تو کیا ایسے ہی عورتوں پر بھی تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے یا ان کے لیے کچھ اجازت ہے؟ چھوٹے موٹے عذر کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے کیا عورتیں تراویح کی نماز چھوڑ سکتی ہیں یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ایک مسئلہ تو یہ سمجھیں گے، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ عورتوں کے لیے تراویح پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہونا چاہیے جس سے وہ اپنے کام وام بھی نپٹاتی رہیں اور تراویح کی نماز بھی ادا ہو جائے اور جلد از جلد ادا ہو جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ یہ دو اہم باتیں ہم سمجھنے والے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ سمجھیے کہ جس طرح مردوں پر تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، پڑھنی پڑے گی، پڑھنے پر ثواب ملے گا، چھوڑنے پر بڑے گناہ کے مستحق ہوں گے، بالکل اسی طرح عورتوں پر بھی تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز، تراویح کی نماز کا جو حکم دیا ہے، یہ مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہے، تمام امت مسلمہ کے لیے ہے۔ جن پر نماز پر فرض ہے ان پر تراویح کی نماز پڑھنا بھی سنت مؤکدہ ہے۔ پڑھنے پر ثواب کے مستحق ہوں گے، چھوڑنے پر بڑے گناہ کے مستحق ہوں گے۔ تو مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی نماز تراویح پڑھنے کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے، پہلا حکم یہ۔ لیکن اس میں بہت آسانی ہے عورتوں کے لیے۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب آپ تراویح پڑھیں گے تو کوشش یہ کریں کہ اس تراویح کی نماز میں ایک قرآن کریم مکمل ہو جائے۔ اسی وجہ سے مرد حضرات جو ہے مساجد میں جا کر تراویح پڑھتے ہیں۔ مساجد میں قرآن کریم پورا کا پورا پڑھا جاتا ہے پورے مہینے میں، کوئی 26 دن میں پورا کرتا ہے، کوئی 24 دن میں، کوئی 27 دن میں۔ تو مرد جو ہے اپنا قرآن کریم پورا کرنے کے لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن عورتوں کے لیے نماز تراویح میں قرآن کریم مکمل کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ان کے لیے اجازت ہے، ان کے لیے رخصت ہے کہ وہ اپنے گھر میں بغیر جماعت سے نماز تراویح پڑھیں، اپنی آسانی کے ساتھ پڑھیں، اور جہاں سے یاد ہو، جہاں سے آسان قرآن کریم یاد ہو، وہاں سے ہر رکعت میں، ہر 2 رکعتوں میں وہاں سے قرآن کریم پڑھتی رہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی تراویح میں قرآن کریم کو مکمل کریں۔ تو عورتوں کے لیے آسان طریقہ یہ بتلایا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے گھروں میں نماز تراویح ادا کریں تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ جو صورت ہے یہاں سے پڑھنا شروع کریں اور سورۃ الناس تک ہر ایک رکعت میں ہر ایک صورت پڑھتے رہیں۔ الم ترا سے لے کر سورہ ناس تک یہ 10 صورتیں بیٹھتی ہیں، تو 10 صورتوں میں 10 رکعتوں میں 10 صورت، پھر اگلی 10 رکعتوں میں پھر یہی جو ہے صورتیں شروع کر دیں۔ یعنی پہلی 2 رکعتوں میں پہلے الم ترا، پھر لإلاف قریش، اگلی 2 رکعتوں میں ارأیت الذی یکذب بالدین، اور اس سے اگلی جو ہے رکعت میں انا اعطیناک الکوثر۔ اس طرح جو ہے آپ اپنی 10 رکعتیں پوری کریں گی، پھر جو ہے اس کے علاوہ جو 10 رکعتیں ہیں وہ بھی اسی طرح پوری کریں گی۔ یا پھر یہ بھی آپ نہ کریں تو جہاں سے آپ کو یاد ہو، جتنا قرآن کریم یاد ہو، ہر رکعت میں اتنا ہی پڑھتے رہیں اور جو ہے اپنا رکوع سجدہ کر کے نمازیں پڑھتی رہیں۔ ایک آسانی تو عورتوں کے لیے یہ ہے۔ دوسری آسانی عورتوں کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ نے 2 رکعت پڑھی، سلام پھیرا، آرام کرنے لگ گئیں، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر آرام کرنے لگ گئیں، یا کوئی چھوٹا موٹا کام نکل گیا وہ کرنے لگ گئیں، بچہ رو رہا ہے اسے چپ کر لیا، دودھ پلا دیا، کھانا کھا لیا، آرام کر لیا۔ یعنی آپ ہر 2 رکعت میں، ہر 4 رکعت میں آرام کر کر کے، اپنے کام نپٹا کر کے آرام کے ساتھ جو ہے تراویح 20 رکعت پڑھ سکتی ہیں۔ شریعت نے اجازت دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلی 2 رکعتوں سے 20 رکعت مکمل کرنے تک لگاتار نماز پڑھتی ہی رہیں گی، یہ ضروری نہیں ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ ایسے پڑھی جائے کہ شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی بیٹھک میں 20 کی 20 رکعت پڑھی جائیں۔ لیکن اتنی بھی اجازت ہے کہ اگر بیچ میں کوئی کام نکل گیا، بچہ رونے لگا یا کوئی اور ضروری کام نکل گیا، تو اپنی رکعتوں کو بیچ میں چھوڑ کر وہ کام کریں، پھر وہیں سے اپنی رکعتیں جو ہے شروع کر دیں۔ عورتوں کے لیے یہ آسان طریقہ شریعت نے رکھا ہے۔ تو جی،
تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، جس طرح مرد پڑھیں گے اسی طرح عورتیں پڑھیں گی، پڑھنے پر ثواب کی مستحق ہوں گی، چھوڑنے پر گناہ کی مستحق ہوں گی۔ پھر اب آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے گھر میں اپنے کام پورے کر کے اپنے آرام کے ساتھ جو ہے 20 رکعت تراویح پڑھیں، یہ عورتوں پر ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔